نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب سلیمان کو کچھ عجیب محسوس ہوا، جیسے اس کے گرد بہت گرمی اور عجیب سا شور ہو۔ اس کا دم بری طرح سے گھٹ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وردہ کے ناراض ہو کر کمرے میں سے جانے کے بعد وہ وہیں ہال میں صوفے پر لیٹ گیا تھا، لیکن نہ جانے کب اتنی گہری نیند میں چلا گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ درد سے پھٹتے سر کو نظر انداز کر کے اس نے آنکھیں کھولیں تو ارد گرد کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس کا گھر چاروں طرف سے آگ کی لپیٹوں میں تھا، ہر چیز جل رہی تھی، اور اگر وہ وقت پر نہ اٹھتا تو وہ جلد ہی خود بھی جلنے والا تھا۔ وردہ! سلیمان اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف جلدی سے بھاگا۔ اسے اپنی محبت کی پرواہ ہو رہی تھی، جو شاید ابھی بھی کمرے میں تھی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا جب اسے بہرام اور فرزام کا خیال آیا، جو نچلے فلور میں اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کے کمرے کی جانب آیا اور جلتے دروازے کو زور سے 2-3 بار ٹانگ مار کر توڑ دیا۔ سامنے ہی بیڈ پر فرزام اور بہرام سو رہے تھے۔ سلیمان حیران تھا کہ اتنی بڑی آفت کے باوجود سب سو کیوں رہے تھے۔ سلیمان جلدی سے ان دونوں کے پاس آیا اور انہیں جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ پہلے بہرام اٹھا، جس کو اٹھتے ہی اپنا سر دکھتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں اسے تھام لیا اور پھر سہم کر ارد گرد لگی آگ کو دیکھنے لگا۔ بابا! فرزام، جو اب جاگ چکا تھا، سہم کر سلیمان کے ساتھ جا لگا۔ چلو میرے بچوں، ہمیں جلدی سے یہاں سے جانا ہے۔ سلیمان نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لگایا اور ایک کمبل ان کے گرد لپیٹ کر انہیں باہر کی جانب لے جانے لگا، لیکن ہال کا دروازہ بری طرح سے جل رہا تھا اور وہ مضبوط بھی بہت تھا۔ اسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سلیمان نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا اور لوہے کی ایک کرسی پکڑ کر اسے شیشے کی کھڑکی پر مار کر توڑ دیا۔ سلیمان کھڑکی پھلانگ کر باہر نکلا اور پہلے بہرام کو آگ سے بجاتے کھڑکی سے باہر نکالا اور پھر فرزام کو، لیکن ایسا کرتے اس کے اپنے بازو پر آگ لگ چکی تھی، جسے اس نے ہاتھ مار کر بجھایا اور پھر سے کھڑکی کی جانب لپکا، لیکن فرزام فوراً سے اس سے لپٹ گیا۔ بابا مت جائیں! سلیمان نے بے بسی سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا، ان کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ مجھے تمہاری مما کو بھی نکالنا ہے، تم دونوں رکو، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ سلیمان نے ان سے دور ہونا چاہا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا بابا، بہرام نے کہا، لیکن سلیمان نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ بہرام، فرزام، کچھ بھی ہو جائے تم دونوں اندر نہیں آؤ گے، میں ابھی وردہ کو لے کر آتا ہوں۔ سلیمان اتنا کہہ کر ان سے دور ہوا اور حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ان پر اتنی بڑی مصیبت آن پڑی تھی اور سب ملازمین اور گارڈز نہ جانے کہاں غائب تھے، نہ جانے کسی نے فائر بریگیڈ کو بھی بلوایا تھا یا نہیں۔ فی الحال یہ سب سوچنے کا وقت نہیں سلیمان، وردہ ابھی بھی مصیبت میں ہے۔ سلیمان نے خود ہی خود سوچا اور بہرام فرزان پر آخری نگاہ ڈالتا واپس اسی کھڑکی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب تک آگ بھڑک کر پہلے سے 2 گنا ہو چکی تھی۔ سلیمان نے خود کو دھوئیں سے بچانے کے لیے اپنا آدھا جلا سویٹر اتار کر اپنے منہ پر رکھا اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا، جو بری طرح سے جل رہی تھی۔ وہ خود کو آگ سے بچاتا جلدی سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ اپنے کمرے کا دروازہ توڑنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ آگ اب پھیل کر اس بیڈ کو بھی لپیٹ میں لے چکی تھی جس پر وردہ ایسے سو رہی تھی جیسے بے ہوش ہو۔ سلیمان کو لگا کہ کچھ تو صحیح نہیں تھا، آخر وہ سب اتنی گہری نیند میں کیسے جا سکتے تھے۔ سلیمان جلدی سے بیڈ کے پاس آیا اور وردہ کو کھینچ کر بیڈ سے اتارا۔ سلیمان کے کھینچنے پر وردہ سسک اٹھی اور اس کی آنکھیں ہلکی سی کھل گئیں، لیکن ارد گرد کا منظر دیکھ کر آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں۔ سلیمان، یہ گھبراؤ نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، جلدی چلو۔ سلیمان نے وردہ کے دوپٹے کو اس کی ناک پر رکھتے ہوئے کہا اور اسے لے جاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا، لیکن سیڑھیوں پر آگ بری طرح سے پھیل چکی تھی۔ سلیمان، وردہ اب رونے لگی تھی۔ سلیمان نے جیسے تیسے آگ سے بچ کر وردہ کو سیڑھیوں سے اتارا اور ہال میں آ گیا۔ اب وہاں ہر طرف آگ کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، بس ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ سلیمان نے کھڑکی میں سے اپنے بچوں کی سہمی نم آنکھوں کو دیکھا۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے تھے جو شاید ان کے ہمسائے تھے، جو اب وہاں پر آ کر پریشانی سے ہر منظر کو دیکھ رہے تھے۔ چلو وردہ! سلیمان نے اسے لے کر کھڑکی کی طرف جانا چاہا، مگر تبھی اس کی نگاہ ہال کے ایک کونے میں پڑے سلنڈر پر پڑی، جو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ کیسے آیا وہاں؟
اس سے پہلے کہ سلیمان کچھ سوچتا وہ سلنڈر بری طرح سے ہلنے لگا اور اس پر آگ لگ گئی۔ سلیمان نے فوراً وردہ کو خود میں بھینچا اور اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ تبھی وہ سلنڈر پھٹا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد آگ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس وہاں وردہ کی ہولناک چیخیں گونج رہی تھی، ماما، بابا۔ فرزام نے روتے ہوئے اس جلتے گھر کی جانب جانا چاہا، لیکن ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اسے اپنی پکڑ میں لے لیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے میرے بابا! فرزام چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور اپنے آپ کو چھڑوا کر اس گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ بہرام تو ایک زندہ لاش بنا وہاں کھڑا تھا۔ بس 2 آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ ایک ہی پل میں ان کا ہنستا بستا جہان جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ مناہل گھبراتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فرزام رات کا کھانا کھانے کے بعد کسی کام سے گیا تھا اور دوپہر میں اس کی کہی باتوں کو یاد کر کے مناہل بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ وہ فرزام کو کیسے بتاتی کہ وہ ابھی بھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھی جو وہ چاہتا تھا، اور شاید کبھی ہو بھی نہ پاتی۔ خود کے غلیظ اور کمتر ہونے کا جو خیال اس کے ذہن میں بٹھایا گیا تھا، وہ مناہل کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ دروازے کا لاک کھلتا دیکھ کر مناہل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ فرزام واپس آ چکا ہے، اس لیے اس نے چھپنے کے لیے فوراً واش روم میں جا کر خود کو اندر بند کیا۔ خالی کمرہ دیکھ کر فرزام کے ماتھے پر بل آئے۔ من، کہاں ہو تم؟ فرزام نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نہا رہی ہوں۔ واش روم سے آنے والی مناہل کی گھبرائی آواز پر فرزام کے لب مسکرائے۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مناہل کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ مجبوراً شاور لینے لگی۔ تبھی واش روم کا دروازہ نوک ہوا۔ نہا تو رہی ہو، یہ ڈریس چینج کر لینا، تمہارے لیے یہی لینے گیا تھا۔ فرزام کی آواز پر مناہل نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو فرزام نے ایک شاپنگ بیگ اسے تھمایا۔ مناہل نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ مناہل نے وہ ڈریس پہن کر دیکھا تو مزید گھبرائی، کیونکہ وہ نیلے رنگ کی میکسی ویسے تو پیروں تک تھی، لیکن بازوؤں کے نام پر صرف 2 سٹرپس تھیں جن پر سلور کام ہوا تھا۔ مناہل نے اسے پہن کر اپنا دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر واش روم سے باہر آئی اور کمرے میں چلتے ہیٹر کے باوجود ٹھنڈ سے بری طرح کانپنے لگی۔ تبھی کسی نے اسے پیچھے سے اپنی آغوش میں لیا۔ پلیز ایسا مت کریں، میں کچھ بھی کر لوں، میرے ذہن سے اس کالی رات کا عکس نہیں جاتا۔ اپنا آپ بہت بے بس لگنے لگ جاتا ہے، بہت حقیر۔ مناہل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو فرزام اٹھ بیٹھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں فرزام، آپ دوسری شادی کر لیں۔ مناہل کی بات پر فرزام نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر کر کے لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ بکواس آج تو کر لی، آئندہ برداشت نہیں کروں گا میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم پاکیزہ اور معصوم ہو۔ غلیظ تو وہ تھا جسے میں نے مار دیا، اب خود کو کبھی کمتر مت سمجھنا۔ مناہل نے انکار میں سر ہلایا اور بیڈ سے اتر گئی۔ نہیں، میں گھٹیا ہوں، میں اتنی بری ہوں کہ اپنے ہی پھوپھا کو ادائیں دکھا کر اپنی طرف مائل کیا، اور جب وہ بہک گئے تو ان پر الزام لگا دیا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ میں اسی قابل ہوں، میں گھٹیا ہوں، بری ہوں میں بہت۔ مناہل اپنا چہرہ نوچتے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھی، اور اس کی بات پر فرزام مٹھیاں بھینچتے اس کے پاس آیا۔ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ من، بتاؤ مجھے، یہ باتیں کس نے ڈالیں تمہارے معصوم ذہن میں؟ مناہل نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا اور چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکتے ہوئے رونے لگی۔ میں کسی مرد کے قابل نہیں۔ جو عورت اپنی لاج کی حفاظت نہ کر پائے اس کو مر جانا چاہیے، مناہل نے پھر سے کہا۔ اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ بس کرو من، بس کرو اب۔ فرزام اسے کندھوں سے پکڑ کر چلایا۔ میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرتی، اور میں اتنی بے حیا ہوں کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پھوپھا نے مجھے۔ فرزام کا ہاتھ اٹھا اور زور سے مناہل کے گال پر پڑا تو مناہل کے بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ حیرت سے نم آنکھیں لیے فرزام کو دیکھنے لگی۔ بس، بہت سن لیا میں نے من، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ باتیں کس نے کہی ہیں تم سے؟ مناہل نے اپنے گال سے ہاتھ ہٹایا اور نظریں چرانے لگی۔ بتاؤ من،
کس نے کہا تھا یہ سب کچھ تم سے؟ فرزام نے اسے کندھوں سے تھام کر سختی سے پوچھا تو مناہل اس کے قریب ہوئی، اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ فرزام کو اب اپنی حرکت پر بے انتہا افسوس ہوا کہ اس نے کیا سوچ کر اس نازک جان پر ہاتھ اٹھایا جو پہلے ہی بکھری ہوئی تھی۔ جس رات وہ سب کیا، میں پوری رات کونے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ فرزان نے قرب سے اپنی آنکھیں موند لی۔ صبح میں ملازمہ کو اسی کونے میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ انہوں نے میری پھپھو کو بتا دیا کیونکہ اس وقت گھر میں صرف وہی موجود تھی۔ مناہل ایک پل کو خاموش ہوئی اور فرزام کے مزید قریب ہوئی، جیسے اپنے آپ کو اس میں چھپانا چاہ رہی ہو۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے میرے سامنے ہی اپنے کانوں سے ڈائمنڈ کے ٹاپس نکال کر ڈاکٹر کو دیے اور اس سے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ فرزام نے اس کی کمر کو سہلایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ اتنا بول کر مناہل کے گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا بن گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب فیض انکل نے کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، کسی کو بھی نہیں، بلکہ بھول جاؤں کہ ایسا کچھ ہوا بھی تھا۔ مناہل اتنا کہہ کر خاموش ہوئی تو فرزام اس سے دور ہوا اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ پھر مناہل نے آنکھوں میں آنسو آنے پر آنکھیں موند لی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں تایا ابو کو بتا دوں گی، پھر وہ فیض انکل کو ماریں گے۔ مناہل اب کی بار سسک اٹھی اور اس کو اس حال میں دیکھ کر فرزام کا دل کر رہا تھا کہ بیگ ولا کے ہر فرد کو زندہ درگور کر دے۔ تو پھپھو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے اس چھوٹی سی عمر میں یہ سب باتیں مجھے کہہ کر اس بات سے باور کروا دیا کہ میں کس قدر گھٹیا ہوں۔ مناہل نے شکوہ کناں آنکھوں سے فرزام کو دیکھا۔ جانتے ہیں، اپنی زندگی کے یہ 7 سال ہر لمحہ میں یہ سوچتی رہی کہ ایک 12 سالہ بچی جو خود کو سجانا بھی نہیں جانتی، وہ بھلا کیسے کسی کو اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ مناہل نے قرب سے اپنی آنکھیں موند لی۔ میں نہیں سمجھ پائی فرزام کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس طاقتور آدمی کا مقابلہ نہیں کر پائی تو اس میں میرا کیا قصور تھا۔ اب کی بار فرزام نے بھی ضبط سے اپنی آنکھیں موند لیں جو تب سے روکے جانے والے آنسوؤں کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نہیں سمجھ پائی کہ گناہ اس کا تھا تو گھٹیا میں کیوں ہوں۔ مناہل نے اپنا ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا اور پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگا کہ فرزام اسے اپنی باہوں میں لے کر دلاسا دے گا، لیکن فرزام کو خود سے دور ہوتا دیکھ مناہل نے سہم کر اپنی آنکھیں کھولی۔ فرزام کو دیکھا جو اپنی جیکٹ کے ساتھ ساتھ کار کی چابیاں پکڑ کر دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ مناہل کو لگا کہ وہ ابھی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے تو بند ہوتے دل کے ساتھ اس کی جانب بھاگی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مناہل کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا کیونکہ اس وقت فرزام بہت غصے میں تھا۔ اس گھٹیا عورت کو اس کے شوہر کے پاس پہنچانے جا رہا ہوں۔ فرزام کا جواب سن کر مناہل مزید ڈر گئی اور بھاگ کر پیچھے سے اس سے لپٹ گئی۔ پلیز مت جائیں فرزام۔ فرزام نے ایک بات یاد رکھنا مناہل، جو باتیں تم سے کہی گئیں وہ سب اس معاشرے کے لوگوں کی جاہلانہ سوچ ہے جو کبھی نہیں بدلے گی۔ فرزام نے اسے بہت زیادہ محبت سے دیکھا۔ تم بہت پاکیزہ ہو، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ دل پاکیزہ ہے، تمہاری طرح ہی معصوم۔ یہ جسم تو بس مٹی ہے، من یہ بھلا کسی کو کیسے پاکیزہ یا ناپاک بنائے گا؟ یہ کام بس ہمارا دل کر سکتا ہے یا ہمارے اپنے اعمال؟ مناہل نے آنکھوں میں محبت سمو کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ اتنے اچھے ہیں۔ فرزام نے اس کی بات پر کہا لگایا۔ بس میں ذرا ہٹ کر پرسنالٹی رکھتا ہوں، لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے مجھے، فرزام نے فرضی کالر جھاڑ کر کہا تو مناہل کو لے کر پھر سے وہ بیڈ کی جانب چل پڑا۔ گھبراؤ مت، کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ جب تک تم خود مجھے اپنے پاس نہیں بلاؤ گی۔ جس دن تمہیں میرے حال پر رحم آ جائے نا تو یہی ڈریس پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا امتحان ختم ہوا۔ فرزام نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر کہا تو مناہل سکون سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ فرزام کی باتوں نے اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا تھا جو وہ نازک جان 7 سال سے برداشت کر رہی تھی۔ اس وقت چاہت لان میں تنہا بیٹھی حد سے زیادہ بور ہو رہی تھی۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھی۔ مناہل اور فرزام بھی یہاں نہیں تھے جو ان کے ساتھ وہ باتیں کر لیتی۔ چاہت گہرا سانس لیتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور بہرام کے کمرے میں آ گئی۔
کل رات بہرام کے کمرے سے چلے جانے کے بعد سے اس نے بہرام کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ تب سے کہاں چلا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ بہرام کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی اس کمرے میں آ کر رات کا منظر یاد کرتے اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی، پھر بہرام کا وارڈروب کھول کر دیکھنے لگی۔ بہرام کے کپڑوں پر نظر پڑتے ہی اس نے شرارت سے ایک سوٹ پکڑا اور اسے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ بہرام کا پینٹ کوٹ پہن کر باہر آئی جو اس کے سائز سے بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس میں حد سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ کمرے میں بنے بڑے سے شیشے کے سامنے آ کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور شرٹ کا کالر ٹھیک کرنے لگی۔ پھر اس نے برا سا منہ بنایا اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا چاہت، میں نے کیا کہا ہے؟ بات کیوں نہیں سنتی ہو تم میری؟ اپنی بھاری آواز کر کے چاہت نے بہرام کی نقل اتاری اور پھر خود کو شیشے میں دیکھ کر ہنس دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شیشے کے سامنے وہ کھڑی ہے، جو دراصل ایک دروازہ تھا جو بہرام کے سیکرٹ آفس کا تھا، جہاں وہ اکثر ہی گھر بیٹھ کر آفس کا کام کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ وہیں بیٹھا تھا جب چاہت کی آواز پر اس کا دھیان اس شیشے کے دروازے کی طرف گیا۔ اس دروازے کی خاصیت یہ تھی کہ باہر موجود شخص کو تو اپنا آپ دکھائی دیتا، لیکن اندر بیٹھا شخص باہر ہر چیز دیکھ سکتا تھا۔ تم نے ابھی بہرام خانزادہ کو جانا نہیں چاہت خانزادہ، اس دنیا کا سب سے بڑا سڑیل ہوں میں، اتنا کہ ہٹلر بھی مجھ سے آ کر ٹیوشن لیتا تھا۔ چاہت نے پھر سے آواز بھاری کر کے کہا اور کہا لگا کر ہنس دی۔ بہرام کے قدم خود بخود اس دروازے کی جانب چل دیے جہاں چاہت کھڑی تھی۔ بہرام نے اپنا ہاتھ اس شیشے کے دروازے پر رکھا اور گہری نگاہوں سے چاہت کو دیکھنے لگا، جو پھر سے اپنی پاگل حرکتوں سے اس کے لیے سراپا امتحان بنی ہوئی تھی، اور شاید یہ معصوم حرکتیں کافی نہیں تھیں، اسی لیے چاہت نے اس کے کمرے میں موجود ہوم تھیٹر پر گانا لگایا اور شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو وہ خالی میوزک پر کھڑی رہی، پھر گانے کے بول شروع ہوتے اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور ہلکے ہلکے ڈانس سٹیپ لینے لگی۔ چاہت نے آئینے پر ہاتھ رکھ کر آئینے کے قریب ہو کر اپنے لمبے بالوں کو جھٹکا دیا، اور رہی صحیح کسر تب پوری ہوئی جب اس نے آخر میں آنکھیں میچ کر اپنے ہونٹ آئینے پر جا کر رکھنے چاہے، لیکن تبھی بہرام نے دروازہ کھول دیا۔ چاہت نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی اور حیرت سے سر اٹھا کر بہرام کو دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ بہرام کو وہاں دیکھ کر اپنی حرکتیں یاد آئیں تو چاہت کے رخسار گلال ہوئے اور اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن بہرام نے اس کو نازک کلائی کو پکڑ کر اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ بہرام کے سوال پر چاہت بری طرح سے ہڑبڑا گئی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم چاہت؟ کیوں ہر پل میرے لیے امتحان بنی رہتی ہو؟ سوری، میں آپ کو بری لگتی ہوں نا؟ اب آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ بہرام نے اس کا چہرہ ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کیا۔ کس نے کہا تمہیں کہ تم مجھے بری لگتی ہو؟ اگر مجھے اس دنیا میں کوئی اچھا لگتا ہے نا تو وہ صرف تم ہو چاہت، اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے میری۔ چاہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہی خان جی، کیوں آپ مجھے چاہتے ہوئے بھی دھتکار رہے ہیں؟ بہرام نے قرب سے اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنا ماتھا چاہت کے کندھے سے ٹکا دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے چاہت، اور آج کے بعد کبھی میرے سامنے مت آنا۔ بہرام کے اتنے بے رخی سے کہنے پر چاہت نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ بہرام کی آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہ آئے اور وہاں سے چلی جائے۔ وہ آواز چاہت کا ہر حوصلہ بری طرح سے توڑ چکی تھی۔ بہرام کا اسے بار بار دھتکارنا چاہت کے معصوم دل کو بری طرح سے توڑ چکا تھا۔ کچھ سوچ کر چاہت نے اٹھ کر کپڑے چینج کیے اور اپنے بیگ میں ضروری سامان ڈال کر باہر پورچ میں آ گئی۔ چاہت بی بی، آپ کو جانا ہے کہیں کیا؟ چاہت کو دیکھتے ہی رشید اس کے پاس آیا اور کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر پوچھنے لگا۔ جی مجھے اماں کے پاس جانا ہے، چاہت نے اپنی آنسو سے تر آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ رکے، میں بہرام صاحب سے پوچھ، آپ مجھے چھوڑ کر آ رہے ہیں یا میں خود چلی جاؤں؟ چاہت نے سختی سے رشید کی بات کاٹی تو رشید حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن بی بی، میں بہرام صاحب سے پوچھے بغیر آپ کو کیسے چھوڑ کر آ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے تو آپ جا کر ان سے پوچھ لیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ چاہت دروازے کی جانب بڑھ گئی تو رشید بھاگ کر اس کے پیچھے آیا۔ آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتا چاہت بی بی۔ چاہت نے گھائل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو پھر خاموشی سے مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ کر آئیں، تو پھر خاموشی سے مجھے میری اماں کے پاس چھوڑ کر آئیں، ورنہ آپ تو کیا کوئی بھی مجھے یہاں سے جانے سے نہیں روک سکے گا۔
चाहत ने बहराम के कमरे की खिड़की को देखते हुए कहा और आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। रशीद परेशानी से कभी गाड़ी को देखता तो कभी खानजादा मेंशन को। फिर वो गहरा सांस लेकर गाड़ी में जा बैठा और चाहत को उसके घर ले जाने लगा, ये जाने बगैर कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा था। बहराम ने सारा दिन अपने कमरे के बने ऑफिस में ही गुजारा था। चाहत के वो आंसू उसके दिल पर गिरे थे और उन आंसुओं की तकलीफ वो अभी तक महसूस कर सकता था। फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो चाहत के पीछे जाकर उसे मना लेता। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर बहराम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर कमरे के दरवाजे की जानिब चल दिया। बहराम बेटा, खाना तैयार है, यहाँ खाएंगे या डाइनिंग टेबल पर लगा दूं? बहराम के दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ी खाला ने अकीदत से पूछा। बहराम को फौरन चाहत का ख्याल आया। न जाने उसने गुस्से में खाना खाया भी था या नहीं। डाइनिंग टेबल पर ही लगा दे। खाला ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। बहराम भी फ्रेश हुआ और कपड़े तब्दील करके डाइनिंग हॉल में आ गया नीचे। चाहत को वहां ना पाकर बहराम बेचैन हुआ और खाला को देखा। चाहत को बुला लाएं खाला, वो मेरे साथ ही खाना खाएगी। बहराम की बात पर खाला ने हाँ में सर हिलाया और चाहत के कमरे की जानिब चल दी। बहराम कुर्सी पर बैठकर चाहत का इंतजार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद खाला काफी परेशानी के आलम में बहराम के पास आई। बहराम बेटा, चाहत अपने कमरे में नहीं बल्कि पूरा घर मैंने देख लिया है, कहीं नहीं मिल रही मुझे। खाला की बात पर बहराम को लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये आप क्या कह रही हैं खाला? कहाँ है चाहत? बहराम ने गुस्से से पूछा तो खाला मजीद घबराई। मुझे नहीं पता बेटा, उसे नाश्ते के वक्त देखा था, फिर उसके बाद मुझे नजर नहीं आई। मुझे लगा अपने कमरे में होगी, लेकिन अब वहां भी नहीं है। बहराम फौरन अपनी जगह से उठा और उसे पागलों की तरह पूरे घर में तलाश करने लगा। जब वो अंदर उसे कहीं नहीं मिली तो दरवाजे के पास खड़े गार्ड के पास आया और उससे पूछा, चाहत कहाँ है? बहराम के गुस्से को देखकर गार्ड ने हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखा। हमें नहीं पता सर, वो घर से बाहर नहीं निकली। क्या मतलब नहीं पता? किस बात की ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? बहराम के गुस्से से चिल्लाने पर दोनों गार्ड्स ने सर झुका लिया। उसे ढूंढो इसी वक्त, अगर वो मुझे ना मिली ना तो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। रशीद जो अभी घर में दाखिल हुआ था, बहराम को यूं गुस्से और परेशानी में देखकर उसकी जानिब चला आया। क्या हुआ है सर, सब ठीक तो है ना? बहराम ने लाल अंगारा होती आंखों से उसे देखा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। चाहत घर से गायब है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। बहराम को पहली मर्तबा इतने गुस्से में देखकर रशीद ने अपना थूक निगला। वो अपनी अम्मा के पास गई हैं। बहराम साहब, मैं खुद उन्हें छोड़कर आया था। बहराम ने हैरत से उसे देखा और उसके करीब आकर उसका गिरेबान अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। किसकी इजाजत से? रशीद अब बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो चाहत बीबी ने कहा था कि वो वहां जाना चाहती हैं। रशीद के सर झुकाकर कहने पर बहराम ने अपने दांत कचकचाए। और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? समझ क्या रखा है तुमने खुद को? बहराम इतने गुस्से से चिल्लाया कि उसका हर मुलाजिम कांप कर रह गया। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहराम ने उसे झटके से छोड़ा और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसे उसी वक्त अपनी चाहत को वापस लाना था अपने घर। उसके बाद शायद वो ठीक से सांस ले पाता। कुछ भी करती तुम, लेकिन मुझसे दूर जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी चाहत। बहराम दिल ही दिल में चाहत से मुखातिब हुआ और गाड़ी भगाता सकीना के घर की जानिब जाने लगा। जबकि उसे यूं गुस्से से जाता देख हर मुलाजिम ये सोचने लगा कि छोटी सी चाहत उसके गुस्से का मुकाबला कैसे करेगी।